میں ہوں آپ کا دوست خورشید خان اردو ادب سے، آپ سبھی کی خدمت میں میرا سلام عرض ہے۔ دوستو آج ہم پڑھیں گے سفر نامہ، یعنی کہ اردو کے سفر نامے کے بارے میں آج کی ہماری کلاس ہے۔ سفر نامہ کس ادب سے تعلق رکھتا ہے تو سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ سفر نامہ غیر افسانوی ادب کی ایک صنف ہے۔ غیر افسانوی ادب میں کون کون سے آتے ہیں؟ سوانح حیات، خود نوشت، خطوط نگاری، مضمون نگاری، تنقید نگاری وغیرہ جو ہے یہ غیر افسانوی ادب میں آتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلا سوال شروع کرتے ہیں، اردو میں سفر نامے کی روایت کا آغاز کب ہوا؟ 1837 میں، 1847 میں، یا 1857 میں، یا 1867 میں؟ تو بی والا 1847 میں اس کا آغاز ہوا تھا۔ کس ادیب نے 1847 میں عجائبات فرنگ نامی سفر نامہ لکھ کر اردو سفر نامے کی بنیاد رکھی تھی؟ تو وہ ہیں محمد یوسف خان کمبل پوش۔ ٹھیک ہے، عجائبات فرنگ، فرنگ کے معنی دیکھیے سمجھ لیجئے۔ فرنگ یعنی کہ لغت، آصفیہ فرنگ اور اکبری فرنگ وغیرہ وغیرہ، جو جتنے فرنگ پہ نام آئیں گے تو وہ ہوگا لغت، یعنی جس کو ہم انگریزی میں ڈکشنری کہتے ہیں، فرنگ کے نام سے اردو میں کہا جاتا ہے اور لغت بھی کہا جاتا ہے۔ اور فرہنگ اگر لفظ آ جاتا ہے کے ساتھ فرہنگ، اور اس سے بنتا ہے دوستو، اس سے بنتا ہے فرنگی، تو یہ انگریز، ٹھیک ہے، انگریز یعنی فرنگی جو ہوتے ہیں انگریز ہوتے ہیں۔ تو اتنا یاد رکھیے گا، فرہنگ اور فرنگ میں فرق کیا ہے۔ تو یوسف خان کمبل پوش عجائبات فرنگ نام کا سفر نامہ سب سے پہلے لکھا تھا۔ دنیا کا پہلا سفر نامہ نگار جس کا سفر نامہ دریافت ہوا کون ہے؟ دنیا کا، جہاں دنیا کی بات ہو رہی ہے، دنیا کا کون سا ہے؟ تو آپ کا جواب ہے دوستو میگستھینس، یہ اس کا سفر نامہ دریافت ہوا دنیا کا سب سے پہلا۔ چوتھا سوال ہے، میگستھینس کا سفر نامہ جو دریافت شدہ پہلا سفر نامہ ہے کون سا ہے؟ تو وہ کون سا ہے؟ سفر نامہ ہند، یعنی کہ ہندوستان کے پہ جب وہ آئے تھے تو سفر نامہ لکھا تھا انہوں نے۔ پانچواں سوال ہے، میگستھینس نے سفر نامہ ہند کب لکھا؟ یعنی کہ ہند کا سفر کب کیا تھا؟ سفر نامہ انسان جب ہی لکھتا ہے جب کسی ملک کا سفر کرتا ہے تو اس کے حالات لکھتا ہے، ڈائری میں نوٹ کرتا جاتا ہے، اس کے بعد میں کتابی شکل میں اس کو شائع کرتا ہے، وہ سفر نامہ کہلایا جاتا ہے۔ تو یہ لکھا تھا دوستو ڈی، یعنی کہ 330 قبل مسیح، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام سے 330 سال پہلے سفر نامہ ہند لکھ دیا تھا۔ مشہور سیاح، دانشور، ریاضی و جغرافیہ و البیرونی کا تعلق کہاں سے ہے؟ تو دیکھیے چاروں آپشن آپ کے سامنے ہے، تو یہ سی خوارزم سے ہے، خوارزم سے ہے۔ کون مشہور سیاح یمن، حجاز، مصر و شام، عراق، ایران، ترکی، افغانستان اور ہندوستان کی سیر کرتا ہوا 26 سال بعد گھر پہنچا تھا؟ یعنی 26 سال بعد گھر پہنچا تھا، اتنے ملکوں کا سفر کیا تھا۔ سیاح کہتے ہیں جو گھومنے کے لیے لوگ آتے ہیں تو ان کو سیاح کہتے ہیں۔ تو 26 سال تک وہ گھومتا رہا اتنے ملکوں میں، اور اس کے بعد وہ اپنے وطن واپس پہنچا۔ تو دیکھیے وہ کون ہے؟ تو وہ ہے دوستو ابن بطوطہ۔ کتاب الہند کس کی تصنیف ہے؟ تو یہ دیکھیے کتاب الہند، یعنی کہ یہ کتاب لکھی ہوئی ہے دوستو البیرونی کی کتاب لکھی ہوئی ہے۔ کس نے اپنا سفر نامہ خود نہیں لکھا؟ یعنی کسی دوسرے سے لکھوایا، کس نے نہیں لکھا؟ تو ہیون سانگ نے نہیں لکھا تھا، یہ دوسرے سے لکھوایا تھا ہیون سانگ۔ مارکو پولو اپنے ملک سے ہندوستان آنے والا پہلا سیاح تھا، اس کا تعلق کہاں سے تھا؟ یعنی کہ پہلا سیاح تھا، اس کا تعلق کہاں سے تھا؟ تو جواب دیجیے گا یورپ سے تھا، ٹھیک ہے، یورپ سے۔ پہلا یورپی سیاح مارکو پولو کب ہندوستان آیا تھا؟ تو وہ آیا تھا دوستو 1265 عیسوی میں۔ شیخ ابو عبداللہ معروف ابن بطوطہ سیاحت کی غرض سے گھر سے کب نکلا تھا؟ تو جواب ہے 1325 عیسوی میں۔ مشہور فرانسیسی سیاح ڈاکٹر برنیر
جو 12 سال تک ہندوستان میں مقیم رہا، اس کے سفر نامے کا اردو ترجمہ کس نام سے ہوا؟ جواب وقائع سیر و سیاحت کے نام۔ سفر نامہ مسافران لندن کس کا لکھا ہوا ہے؟ تو سر سید احمد خان نے یہ لکھا تھا سفر نامہ۔ درج ذیل میں سے کس نے لندن کا سفر نامہ نہیں لکھا ہے؟ تو اے البیرونی نے نہیں لکھا ہے۔ سفر نامہ روم و مصر و شام کس کی تصنیف ہے؟ سر سید کی، کمبل پوش کی، نواب حامد کی، یعنی شبلی نعمانی کی ہے۔ ٹھیک۔ 2.5 ہفتہ پاکستان میں، 2.5 ہفتہ پاکستان میں اس نام سے سفر نامہ کس نے لکھا ہے؟ تو سی مولانا عبد الماجد دریابادی کا لکھا ہوا یہ سفر نامہ ہے۔ یا یہ پوچھ لیں کہ 2.5 ہفتہ پاکستان میں یہ کس صنف ادب سے تعلق ہے؟ تو سفر نامے سے۔ شیر پنجاب اور سفر نامہ کس کے سفر نامے ہیں؟ بی مہاراجہ کشن پرساد کے۔ سید احتشام حسین کے سفر نامے کا نام کیا ہے؟ تو جواب ہے اے ساحل اور سمندر۔ ساحل اور سمندر کے نام سے احتشام حسین نے لکھا تھا سفر نامہ۔ ذیل میں سے کون سا سفر نامہ قاضی عبدالغفار کی تصنیف ہے؟ نقش فرنگ کے نام سے یہ ان کا سفر نامہ ہے۔ درج ذیل میں سے کس صنف کے لیے کوئی خاص اسلوب، ہیئت یا تکنیک متعین نہیں کی گئی ہے؟ تو جواب دیجیے گا ڈی سفر نامہ۔ اس کے لیے کوئی تکنیک متعین نہیں کی گئی ہے۔ یورپ کے محققین کے نزدیک پہلا سفر نامہ نگار کون ہے؟ تو آپ کا جواب ہے یہ اے۔ 23واں سوال، اردو کے پہلے سفر نامہ عجائبات فرنگ میں کس ملک کے سفر نامے کے دلچسپ حالات بیان کیے گئے ہیں؟ تو بی انگلستان کے۔ سفر نامہ مصر و روم و شام کس نے قلم بند کیا؟ تو جواب ہے بی شبلی نعمانی نے۔ درج ذیل میں سے کس سفر نامے کو سر سید نے قلم بند کیا؟ تو مسافران لندن کو کیا۔ ساحل اور سمندر کس کا سفر نامہ ہے؟ 26واں سوال ہے بی احتشام حسین کا۔ شبلی نعمانی نے کس عنوان سے اپنے سفر نامہ شائع کیا تھا؟ تو سفر نامہ مصر و روم اور شام کے نام سے۔ انتظار حسین کا سفر نامہ کون سا ہے؟ تو جواب ہے زمین اور فلک کے نام سے ان کا سفر نامہ ہے۔ 29واں سوال، سفر حجاز کس کا سفر نامہ ہے؟ عبد الماجد دریابادی کا۔ ابن بطوطہ کے تعاقب میں اور نگری نگری پھرا مسافر کس کا سفر نامہ ہے، یعنی کس کے سفر نامے ہیں؟ تو اے ابن انشا کے لکھے ہوئے بہت مشہور سفر نامے ہیں یہ۔ ان میں سے کس ادیب نے کوئی سفر نامہ نہیں لکھا؟ تو جواب آپ کا ہے دوستو ڈی شمس الرحمن فاروقی نے کوئی سفر نامہ نہیں لکھا ہے۔ یہ تھا دوستو آج کا اردو سفر نامے پر ایک اہم ویڈیو۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اپنی قیمتی رائے سے کمنٹ باکس میں ضرور لکھ کر بھیجیے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔